बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ो अस्सलाम वालेकुम। आज घर में मुरम्मत के सिलसिले में एक शख्स को बुलाया था, मज़दूर था, दिहाड़ी मारता गरीब। मगर जब मैंने उसके काम को देखा तो मुझे किसी तरह भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई मज़दूर प्रोफेशनल मज़दूर है। तो मुझसे रहा न गया, उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है, आप ज़्यादा मज़दूर नहीं लगते। उसने कहा कि हाजी साहब ये मेरी मजदूरी कम और मजबूरी ज़्यादा है। वह ये कैसे? कहता था कि मैं जो था बहुत लाडला पैदा हुआ हूँ। मैं एक ही था वालिदैन का और दो बहनें थी मुझसे छोटी। और वालिद साहब जो थे वो एमईएस का ठेकेदार था, बहुत पैसे कमाता था। तो मैं बहुत नाज़ो नाम के साथ पला और बड़ा। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सारे ऊंचे ऊंचे ओहदे पे रिटायर्ड हो गए, चचा चचों के बच्चे। मगर चूंकि मैं बड़ा लाडला था, नाज़ो नाम वाला था, तो ज़्यादा तवज्जो मेरे एजुकेशन की तरफ नहीं दी गई। सब कुछ था, बहुत पैसा था, सब कुछ था। और इसी नाज़ो नाम की वजह से मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। मैं हार्डली 16 साल का था और मेरी बीवी जो 14-13 साल की थी, तो शादी भी जल्दी हो गई। मगर अल्लाह का काम था। अल्लाह जो है अपने काम को बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे वालिद साहब को अचानक जो है वो ल्यूकीमिया यानी ये खून का जो कैंसर होता है, जो खून बदन नहीं बनाता, वो बीमारी लाहक हुई। और घर में जितनी भी जमा पूंजी थी या जो भी जायदाद खरीदा गया, जो भी था, सब कुछ बेका बेका कर उस पर लगाया गया। मगर वो जानवर न हो सके, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से उसको खून लगता था और बहुत महंगा महंगा इलाज होता रहा। ये थोड़ी पुरानी बात है। उस वक्त ऐसे कैंसर के अस्पताल भी नहीं थे, मगर कोई जानवर भी नहीं हो सकता, और वो फौत हो गए। और वो सारी जिम्मेवारी जो है वो मेरे सिर पे आ पड़ी। मैं उसके लिए तैयार किसी तरह भी नहीं था। बहरहाल जो कुछ होना था वो हो गया, और फिर मुझे और कोई रास्ता न दिखाया सका। और मैं वो लाडला जो था वो मजदूरी की तरफ गया, तो मैं क्या कमाता और किस तरह करता। तो मैं वो प्रोफेशनल वाकई नहीं हूँ। आपने ठीक समझा और ठीक तरीके से अंदाज़ा लगाया। हमारे एक नानी थी, अल्लाह उसको बख्शे, बहुत तजुर्बाकार औरत थी। तो उसने एक दिन कहा कि तुम जो ऊपर ये जो लोग मजदूर देखते हैं, जो मकानों में काम करते हैं, दीवारों की लिपाई करते हैं, पलिस्तर करते हैं, ये टाटकी वगैरह चलाते हैं, काम करते हैं, ये वो लाडले बच्चे थे। वो उनको थोड़ा बहुत भी आप बताते थे कि ये करो वो करो, इससे स्कूल न जाओ न जाओ, ये वो बारिश है आज न जाओ, आज सर्दी है न जाओ, आज फलाना है न जाओ। और इस तरह बढ़ गए वो। जब नौजवान हुए और फिर उनके पास कोई काम न था और ये काम करते हैं। और जो कुर्सियों पे जो दफ्तरों में बैठे हैं, ये वो लोग थे, वो बच्चे थे जिनको माँ भी डांटते थे और वालिद भी डांटते थे, भाई भी डांटते थे, चलो भाई स्कूल जाओ और चुटी मुटी न करो, मेहनत करो। ये वही है। और इसी तरह बिल्कुल सच है। तकरीबन 90% ऐसे हैं। बाकी जो अल्लाह ने किसको ज़्यादा दिया मुफ्त में तो उसको तो पास है, मगर जो मेहनत के साथ ताल्लुक़ रखता है तो यही लोग हैं। तो मैं जब बाहर मुल्क में था, अरब कंट्रीज़ में था, तो 24 साल मैंने वहाँ मेहनत की है। 24 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और मैं वहाँ ये सख्त धूप में, सर्दी तो वहाँ नामो निशान की नहीं, और गर्मी इंतहा की है। तो मैं पठान के बच्चों को, जो पठान होते थे ज़्यादातर सुर्ख सफ़ेद होते, खूबसूरत नौजवान होते थे, मगर चूँकि उनके पास तालीम महारत कुछ भी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल वाला काम जो है वो लेबर वाला और सख्त धूप में वो गरीब करते थे।
اور بڑے جان فشانی سے کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے. اور اگر زیادہ محنت وہ کر کے تو ایک ڈرائیور بن جاتا جو اس کا بہت اونچا درجہ اور ڈگری ہوتی تھی، وہاں وہ لائسنس لے لیتے تھے. بس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور ان کے مقابلے میں انڈین اور بنگلہ دیشی کالے کلوٹے چھوٹے چھوٹے پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ اے سی میں بیٹھ کے دفتروں میں کام کرتے تھے، بہترین قسم کا اچھی تنخواہ لیتے تھے. تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا جب میں ان کو دیکھتا تھا. اگرچہ میرا کم اللہ نے بہت اچھا رکھا تھا، مگر ان کو دیکھتے ہوئے میرا دل جو ہے بہت پریشان ہوتا. تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ جب بھی میں پاکستان کبھی گیا تو کچھ نہ کچھ اپنے حصہ اس میں ڈالوں گا، تاکہ ہمارے یہ بچے بھی جو ہے پٹھانوں کے تعلیم یافتہ ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے. تو جب میری وہاں سروس ختم ہوئی ایج کی وجہ سے، کیونکہ آدمی کا ایج ہے اس سے آگے پھر کہاں بھی وہ نوکری نہیں کر سکتا، تو میں واپس آیا. اور میرے گھر کے قریب 1-2 کنال کا پلاٹ میں نے خریدا تھا، بالکل گھر کے متصل تھا. تو میں نے وہاں سب سے پہلے وہاں 8-9 کمروں کا ایک بالکل اسکول کے طرز پر ایک اسکول بنایا، بہترین قسم کا برآمدہ تھا، سب کچھ تھا، بڑا بہترین اسکول بنایا. اس کو میں نے شروع کیا اور میں نے اس میں کوئی فیس نہیں رکھا، 12 سال تک چلتا رہا. اور پھر کیا ہوا کہ اولاد جو ہے، میں نے سوچا موت جو ہے، مجھے 2-3 دفعہ جو ہارٹ اٹیک ہوا اور 3 سٹنٹ لگ گئے. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ بھائی یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ابھی تو موت نے دستک بھی دے دی، ابھی تو اور کوئی بات ہے نہیں. تو پھر میں نے یہ ساری جو جائیداد تھی وہ بچوں میں تقسیم کیا، تاکہ میرے مرنے کے بعد نارمل یہ ہوتا ہے کہ والد کا جو ہے ابھی چارپائی پڑی ہے اور بچے جو ہے تقسیم در تقسیم پہ لگے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ پہلے سے تقسیم کرو، تو سب کچھ تقسیم کا کیا. تو وہ اسکول جو تھا ایک بچے کو ملا، اور اس بچے نے اس کو مسمار کر کے اس کی جگہ اپنے لیے ایک مکان بنوایا اپنی مرضی سے. تو وہ اسکول جو تھا، جب بچے ہمارے پاس لے کے آتے تھے، کیونکہ میں فیس نہیں لیتا تھا، تو سارے محلے کے بچے تھے، زیادہ تر غریب تھے، اور استانیاں ساری محلے کی تھیں. استانیوں کو یہ فائدہ تھا کہ دور وہ والدین کو چھوڑتے نہیں تھے. تو میٹرک 8ویں جماعت کی جو پاس ہوتی تھی وہ ہم اس کو رکھ لیتے، کیونکہ ہمارا اسکول جو تھا وہ پرائمری تھا، تو بچوں کے لیے کافی تھا، قاعدہ پڑھانا ہوتا تھا، بس چھوٹے بچوں کے لیے. بڑوں کو خود میں بھی پڑھاتا تھا، میتھ اور انگلش ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی بچہ والدین لے کے آتے تو میں سے ایک سوال کرتا تھا کہ کیونکہ پیسے تو ہمارے تھے نہیں، اسے لینا دینا کچھ تھا نہیں، ہمیں پتہ تھا غریب لوگ ہیں. تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یا بچی جو ہے چھوٹے، یہ لاڈلا تو نہیں، نیازبین تو نہیں؟ وہ کہتے یہ بڑی نیازبین ہے، بڑی لاڈلی ہے، یہ ہے. میں کہتا تو واپس جاؤ بھائی، ہم لاڈلے کو داخلہ نہیں دیتے. وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا بھائی یہ اسکول ہے، بچے ایک دوسرے کو تپڑ ماریں گے، آگے پیچھے دوڑیں گے، کوئی نہ کوئی کسی کو گرے گا، کوئی کیا ہوگا. اس طرح استانی بھی جو ہے، ساری استانیاں تھی، یہ بھی غصہ کرے گی، کوئی تپڑ مارے گی تو پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے. تو اس لیے میں پیسوں پہ ناراضگی نہیں لیتا، میں پیسے بھی خود خرچ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کی ناراضگی بھی لوں، محلے کی بات ہے تو مہربانی کر کے آپ اس کو دوسری جگہ لے چلیں. آگے سے وہ فوراً کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، یہ بس میں نے ویسے کہا، آپ اس کو مارے بھی، اس کو سکھائے بھی، سب کچھ کرے، ہمیں بھی یہ بہت تنگ کرتے، آپ ان کو سیدھا کریں. میں نے کہا یہ آپ بھی بالکل اب بات کی. تو وہی بات میں نے اس لیے ان کو بتاتا تھا کہ جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں، نیازبین ہوتے ہیں، وہ جب بچپن سے جاتے ہیں ان کو تربیت نہیں دی جاتی، کوئی اس کو سمجھاتا نہیں، کوئی ان پر کوئی پکڑ نہیں، اس کو کوئی کہتا نہیں کہ یہ کرو وہ کرو، تو وہ جس طرح بھی بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بالکل نالائق اور پھر کسی کام کے نکمے بچے بن جاتے، کسی کام کے وہ نہیں ہوتے. تو اس لیے میرا آپ لوگوں سے سب سے استدعا ہے کہ بھائی حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بعد میں کیا آتا ہے، کتنا مالدار آدمی، سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ اللہ نے چھین لیا. وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس میں زیادہ تر مال جو تھا حرام کا تھا، وہ حرام بھی کھا گیا، حرام بھی لے گیا. وہ بچوں کو بھی نصیب نہ ہوا، ایک بچے کو بھی نصیب نہ ہوا، اور وہ پریشانی مزدوری کرتا ہے. کتنا مزدوری کے، کس گھر کو کس طرح پالے گا؟
اپنے بال بچوں کو وہ کیسے شادی بیاہ کرے گا اور کیا کرے گا؟ تو آپ لوگوں سے عرض ہے کہ اپنی بچوں کی بہترین تربیت کرے۔ آج اگر پیسے ہے تو یہ نہ سوچو کہ یہ ساری زندگی رہیں، آج اگر عہدہ ہے تو یہ بھی نہ سمجھے کہ ساری زندگی عہدہ رہے گا، آج اگر زندگی تو یہ بھی نہ سوچے کہ انسان ساری زندگی مرے گا نہیں۔ یہ ساری چیزیں مراحل انسان پہ آنے والے ہیں، مگر آنے والے مراحل کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح انگریز کہتے ہیں انگریزی میں ریڈی فار دا ورسٹ، یعنی برے کے لیے پہلے سے تیاری پکڑو، اس وقت تیاری نہیں کی جا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔